أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. صدق اللہ العظیم. برادران یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے. اس میں ایک حقیقی بھائی تھے جن کا نام بنیامین تھا، اور 10 بھائی سوتیلے بھائی تھے. باپ ایک، ماں الگ. لیکن ماں الگ کیا تھی؟ خالہ تھی. ان بڑے بھائیوں کی اماں گزر گئی تو خالہ سے نکاح کر لیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے. یہ بہت لمبی اسٹوری ہے. پورے قرآن میں یہی ایک اسٹوری پوری لمبی چوڑی بیان کی ہے قرآن میں. دیکھو، جمعہ کے بیان میں نے ایک بات کہی تھی کہ اللہ رب العزت حالات بدلتا ہے. آج آپ دینے والے ہیں، کل لینے والے بن سکتے. آج آپ لینے والے ہیں، کل دینے والے بن سکتے. اللہ تعالیٰ دن پھیرتا ہے، کسی کا دن یکساں نہیں رکھتا. اس لیے کبھی آدمی کو نا امید نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ، دیکھو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جو 10 بھائی تھے، ان بھائیوں نے اپنے سگے بھائی کو کنویں میں ڈال دیا تھا، چھوٹے تھے تو، اور تھوڑے پیسوں میں بیچ دیا تھا. کیونکہ ان کو یہ سوچنا تھا کہ ہمارے ابا ان سے کیوں زیادہ محبت کرتے، ہمارے ساتھ کیوں نہیں. نیت تو اچھی تھی لیکن عمل صحیح نہیں تھا. اب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اسی بچے کو کنویں میں ڈالا اور اس کو بادشاہ بنایا، اور ان کے علاقے میں قحط پڑا. اب قحط کی وجہ سے اناج کی ضرورت تھی، تو ان کو پتا نہیں کہ ہمارا بھائی بادشاہ بن گیا ہے. یہی بھائی وہاں پر مانگنے کے لیے جاتے ہیں، ہمیں کچھ دو اناج. یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا کہ ہاں یہ آ گیا میرے پاس. بھائیوں نے نہیں پہچانا کہ یہ ہمارا بھائی یوسف ہے. ہوا یہ کہ یعقوب علیہ السلام نے ان کو بھیجا تھا کہ جاؤ، سنا ہے کہ مصر کا بادشاہ بہت نیک آدمی ہے اور لوگوں کو سستے دام میں اناج دے رہے ہیں، اس لیے جاؤ. تو یہ کچھ سامان لے کر گئے تھے، جوتے ووتے ایسی چیزیں لے کر گئے کہ کچھ اناج خرید کر آئیں گے. جب یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا اور پوچھا کہ تم تو کوئی جاسوس لگتے ہو. کہا نہیں، ہم کہاں سے جاسوس. کہا نہیں ایسے تھوڑی، تمہارے ایک بھائی یہاں رکھ کے جاؤ تو ہم مانیں گے کہ تم سیدھے آدمی. تو شمعون نام کا جو بھائی تھا اس کو وہاں چھوڑ کے گئے. کہا کہ تم کتنے بھائی ہو؟ کہا ہم اتنے بھائی. کہا کہ ایک بھائی کو لائے کیوں نہیں؟ تو کہا کہ وہ ہمارے ابا کو بہت پیارا ہے. ایک ہمارا ایک بھائی اور بھی تھا، وہ جنگل میں گم ہو گیا. تو کہا کہ ٹھیک ہے، آئندہ اگر تم اناج لینا چاہو تو اس کو لے کر آنا، ورنہ ملے گا نہیں تم کو اناج. کیونکہ ان کا سگا بھائی تھا بنیامین. تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ جب یہ بھائی پہنچے اپنے والد کے پاس اناج لے کر پہلی مرتبہ، تو یعقوب علیہ السلام سے ابا سے کہا کہ کیا آدمی تھا وہ شریف آدمی، ہماری عزت اتنی کی، ہمارا اکرام کیا اور کھانا پینا اور بادشاہوں کی طرح رکھا، جیسے بڑی عزت کی.
یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اب کے بعد جب جاؤ تو میرا سلام کہنا ان کو، اور ایسا کہنا کہ ہمارے ابا نے تم کو سلام کہے، تمہارے لیے دعا کرتے، اور آپ کے لیے دعا کرتے اس لیے کہ آپ نے بہت بڑا احسان کیا، ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے۔ اچھا سمون کہاں ہے؟ کہا سمون کو تو انہوں نے رکھ لیا گروی، کہا کہ تمہارے پہ بھروسہ نہیں ہے، تم تو جاسوس ہو، تو ہم کیا کریں گے؟ کہا اس کو روک لیا ہے۔ اب آتے ہی ایک بات کہی دی ابا سے کہ آئندہ ہمیں ایسا کہا ہے کہ تم کو ملے گا نہیں جب تک کہ بنیامین کو نہیں لاؤ گے۔ اب یعقوب علیہ السلام ایک مرتبہ تو ٹھوکر کھا چکے تھے، یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے بھیجا تھا اور بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا اور آ کے کہا کہ بھیڑیا کھا گیا، تو کہا کہ اچھا پہلے جیسے ٹھوکر کھائیں اور پھر کھاؤں میں؟ یہ قرآن کہتا ہے، دیکھنا قرآن کے الفاظ ایک ایک لفظ کے اوپر ایک ایک معنی ہوتا ہے۔ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ، جب بھائی اپنے والد کی طرف لوٹے، قَالُوا يَا أَبَانَا، انہوں نے کہا کہ ہمارے ابا جان، مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ، ہم سے پیمانے روک دیے گئے۔ پیمانے اناج، پیمانے کے اندر جو آتا ہے وہ مراد لیا گیا۔ برتن بول کے کبھی کہتے ہیں نہیں کہ ایک پیالہ دودھ یا اتنا دودھ، کبھی کبھی پیالہ بولتے ہیں دودھ مراد لیتے ہیں، کبھی دودھ بولتے ہیں پیالہ مراد لیتے ہیں، ایسا بولتے ہیں ہمارے انڈیا میں کہ نل آ گئے، تو نل کہاں گئے تھے؟ آ گئے کہ پانی آ گیا، یہ تو یہاں پیمانہ بول کے اناج، کہ ہم سے اناج روک دیا گیا ہے، ہمیں اناج نہیں ملے گا۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہم لوگوں نے مانگا تھا کہ ہمارے ابا کا بھی اناج دے دو اور ہمارے بھیا کا بھی دے دو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جو آئے گا اسی کو ملے گا، کا اس لیے منع کیا تھا۔ اور ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ آئندہ اگر ہم جائیں گے تو کہا کہ ملے گا نہیں جب تک بنیامین کو لاؤ گے۔ ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے، فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ، اگر تم بنیامین کو نہیں لائے تو میرے قریب مت ہونا، تم کو کچھ ملے گا نہیں۔ تو کیا کہا تھا بھائیوں نے؟ ہم اپنے ابا کو بہلائیں گے، قالوا سنراود عنہ اباہ، اور ہم ایسا کریں گے۔ تو بھائیوں نے کیا کہا تھا؟ پہلی دفعہ بھی کہا تھا کہ ہم حفاظت کریں گے یوسف کی، اب بھی کہا کہ ہم یوسف کی، ہم بنیامین کی حفاظت کریں گے۔ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا، آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیے، نقتل، ہم پیمانے بھر کے لے آئیں، اناج بھر کے لے آئیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، یقیناً ہم حفاظت کریں گے۔ ابھی تو کچھ کیا بھی نہیں، سامان کھولا بھی نہیں، اور اس سے پہلے یہ سب باتیں ہو رہی ہیں۔ جب سامان کھولیں گے تو پتہ چلے گا۔ اصل میں جب ان کا سامان بھرا جا رہا تھا اناج، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو سامان وہ لائے وہ اندر ڈال دو ان کی تھیلی میں، وہ واپس لے جاؤ۔ تو ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ ان کے پاس شاید ہو سکتا ہے گھر پہ کچھ ہو نہ، تو دوبارہ نہ آئیں گے، لیکن یہ لے کر جائیں گے تو دوبارہ آ بھی سکتے ہیں کہ ہاں ہمارے پاس تو ہے، یہ لے جائیں گے، اور ان کو ہمارے کو اطمینان ہوگا کہ کتنی بڑی سخاوت ہے کہ کچھ لیا بھی نہیں اور اتنے اکرام کے ساتھ۔ لہذا انہوں نے درخواست کی کہ دیکھو بنیامین کو بھیجو گے تو ملے گا، نہیں بھیجو گے نہیں ملے گا، اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دیں گے۔ یہی بات یوسف علیہ السلام کے وقت میں بھی کہی تھی، یہاں بھی وہی بات کہی، لیکن یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے وقت یہ نہیں فرمایا تھا کہ اللہ حفاظت کرے گا، یہاں فرمایا کہ اللہ حفاظت کرے گا۔ قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں تمہارے اوپر بھروسہ کر لوں ایسے ہی جیسے کہ اس کے بھائی کے اوپر اس سے پہلے تم پر بھروسہ کیا تھا؟ پہلے بھی تو تم پر بھروسہ کیا تھا، کہتے رہے کہ ہم حفاظت کریں گے، اور آ کے کہا کہ اس کو مار ڈالا، بھیڑیا کھا گیا، اور بھیڑیا کھا گئے تو کپڑا بھی نہیں پھٹا تھا، صرف لد لگا کے آئے تھے ایک بکری کے بچے، بھیڑیا بڑا ہوشیار تھا جو اس کے کپڑے کو پھاڑا بھی نہیں اور ایسے ہی کھا گیا۔ یعقوب علیہ السلام سمجھ تو گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ 80 سال تک کسی کو پتہ نہیں چلا کہ یوسف علیہ السلام کہاں ہے اور کیا ہوا، کچھ نہیں۔ یعقوب علیہ السلام فرماتے فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے،
اور وہی رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنا. یاد رکھو ہم لوگ کسی کو سونپ کے جاتے ہیں، آپ کو سونپا، اللہ کو کہو کہ یا اللہ تجھے سونپا، پہلے اللہ کو پھر تمہیں سونپا. دیکھنا اگر تم اللہ کے حوالے کر کے جاؤ گے تو اللہ اس کی حفاظت کرے گا. میں نے واقعات کی کتابوں میں پڑھا کہ ایک صاحب کئی دور کے سفر میں جا رہے تھے، بیوی پریگننٹ تھی اور اللہ سے کہہ کر گیا اللہ یہ مال سامان اور یہ بچہ تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں. زمانے کے بعد آیا تو بیوی کا انتقال ہو گیا اور بچہ قبر کے باہر گھوم رہا تھا. کسی نے کہا کہ اس طرح سے ہوا ہے. غیب سے آواز آئی کہ اگر بیوی کو بھی ہمارے حوالے کرتا تو ہم اس کی حفاظت کر لیں. تم نے صرف یہی چیزیں ہمیں سونپی تھی. اللہ خیر حافظا، اللہ تعالیٰ بہترین حفاظت کرنے والا. میں اپنے استاد کی ایک بات بتاتا ہوں کہ مولانا سید ابرار احمد صاحب نور اللہ مرکزہ جب بھی گھر سے باہر نکلتے تو کہتے کہ یا اللہ جان مال عزت آبرو سب تیرے حوالے. دیکھو ہم ادھر گئے گھرے کیا ہو گیا کچھ پتا نہیں. ہر وقت اللہ کو حاضر ناظر سمجھو. ہم ادھر گئے اور یہاں خدا نہ کرے کچھ ہو گیا، اس لیے اللہ کی حفاظت میں رکھا کرو اپنی ہر چیز. عزت بھی اللہ کی حفاظت، ہاں اپنا مال، اپنے گھر والے، بیوی بچے سب اللہ کی حفاظت میں. تو یعقوب علیہ السلام نے اس مرتبہ یہ فرمایا کہ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، یعنی اب میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں. یوسف کے حفاظت کے اندر تو تم پر بھروسہ کیا تھا لیکن ہونا تھا وہ ہوا، اب تو میں اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں. سوال یہ ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ میرے یوسف کے بارے میں ایسا کر چکے ہیں تو بنیامین کے ساتھ بھی ویسا ہی کریں گے، تو پھر کیوں بھیجتے ہیں آگے چل کے بنیامین کو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ وہ اس وقت تک چھوٹے تھے، عمر زیادہ بڑی نہیں تھی، اب بڑی عمر کے ہو گئے تھے، سدھر گئے ہوں گے، ان کی حالت بدل گئی ہوگی. اس لیے یعقوب علیہ السلام سوچا کہ اب تو ویسا نہیں ہوگا. یا یہ کہ جو حسد یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھا وہ حسد بنیامین کے ساتھ نہیں تھا. اصل حسد یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھا کہ یہ اتنا خوبصورت ہے اور انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ لوگ ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ حسد ہو گیا تھا. بنیامین کے ساتھ وہ حسد نہیں تھا، اس لیے یعقوب علیہ السلام نے بھروسہ کیا. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ قحط اتنا خطرناک تھا کہ 7 ایئرس کنٹینیو قحط رہا. 7 ایئرس کنٹینیو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی تھی قریش مکہ والوں کو، بہت ستا رہے تھے. حضور نے بد دعا دی کہ یا اللہ ان کے اوپر ایسا قحط ڈالنا جیسے تو نے یوسف علیہ السلام کی قوم کے اوپر ڈالا تھا. تو 7 سال تک ان پر قحط ہوا، یہاں تک کہ ہڈیاں کھائی، چمڑے کھائے، کیا کیا کھایا اس طرح سے. پھر ابو سفیان نے آ کے کہا یار تمہارے پلوار رشتے دار سب پریشان ہیں، دعا کیجیے اللہ بارش برسائے. پھر حضور نے دعا کی بارش برسائے. سمجھے؟ تو قحط سالی بہت خطرناک چیز ہے، اللہ حفاظت فرمائے. ابھی بارش ہو پھر بھی نہ اگے، یہ بھی ایک قحط سالی، اور بارش نہ ہو اور اگے. تو پھر یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ ضرورت اتنی بھاری ہے کہ اتنے سارے کھانے پینے والے ہیں، کہیں اناج مل نہیں رہا ہے، اس لیے یا پھر اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی ہوگی یعقوب علیہ السلام کی طرف کہ تم بھیج دو ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. اب ایک سوال یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ بنیامین جاوے یا نہ جاوے کیسے پتا چلتا ہے کہ انہوں نے اجازت دی تھی؟ اکثر علماء فرماتے ہیں کہ یہ کلام ہی دلالت کر رہا ہے کہ اللہ حفاظت کرے گا، تو جاؤ لے جاؤ. اور وہ بھی اللہ کی حفاظت میں دیا ہے. اگر ان کے ساتھ نکلنے کی اجازت ہوتی تب تو شک ہو سکتا، لیکن اللہ کی حفاظت میں دیا ہے. اور جب یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کیا اس وقت آپ نے فاللہ خیر حافظہ نہیں کہا تھا. اسی لیے کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے جب بنیامین کے موقع پہ فرمایا فاللہ خیر حافظہ وہو ارحم الراحمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری عزت کی قسم میں تیری طرف تیرے دونوں بیٹوں کو بھیجوں گا، واپس کروں گا تیرے دونوں بیٹوں کو. جب میرے اوپر بھروسہ کیا ہے
تو پھر میں برباد نہیں ہونے دوں گا. ہوتا ہے. ہم لوگ اس کو معمولی چیز سمجھتے ہیں. اپنے گھر سے باہر نکلو، چاہے لمبے سفر میں جاؤ، چھوٹے سفر میں جاؤ، اللہ کے حوالے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے حوالے، جان مال عزت آبرو گھر والے بیوی بچے سب. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے مجھ پہ بھروسہ کیا، میں تمہیں دونوں بیٹوں کو بھیجوں گا. اس لیے چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کرے اور کسی کی حفاظت میں نہیں، اس لیے کہ سارے کے سارے لوگ اسباب کے محتاج ہیں. اسباب کے محتاج ہے، خدا اسباب کا محتاج نہیں ہے. وہ بغیر سبب کے حفاظت کرتا ہے، بغیر سبب. ہاں دیکھو، اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ راستے نکالتے ہیں. ایک آدمی تھا، یہ تفسیر روح البیان میں قصہ لکھا ہے، وہ بڑا شکی آدمی تھا، اپنی بیوی پر شک کرتا تھا. تو بیوی نے سوچا کہ اس کو مجھے سبق سکھانا پڑے گا. اس نے کیا کیا کہ پڑوس میں ایک لڑکا تھا، ایک آدمی تھا، اس کے ساتھ اس نے کچھ تعلق کانٹیکٹ کر دیا اور اس کو کہا کہ تو میرے شوہر سے ایسی بات کر کے میں سفر میں جانے والا ہوں، تو میں اپنا ایک بستہ جس کو سوٹ کیس کہتے ہیں، ایک سوٹ کیس تیرے گھر پہ میں رکھنا چاہتا ہوں، تو ذرا حفاظت تیرا ساتھ رکھنا، میں جب آؤں گا لے لوں گا، اور تو سوٹ کیس میں بیٹھ جانا اور اپنے غلام کو کہنا کہ چھوڑ دے. تو سوٹ کیس میں بند ہو گیا وہ اور غلام رکھنے کے لیے آیا. تو شوہر سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہا اپنا پڑوسی سفر میں جا رہا ہے. تو اس نے کہا یہ امانت ہے، اس کو رکھی یہاں پہ. کہا تم نے دیکھا اندر کچھ ہے کیا، پیسہ ہے یا کچھ ڈالر ہے کیا ہے؟ کہا وہ تو نہیں. کہا نہیں پہلے چیک کرو، ورنہ کل جا کے وہ کہے گا کہ یہ چیز تھی اور وہ نہیں ہوگی تو کیا کریں گے. جب کھولا چیک کرنے کے لیے، وہ آدمی نکلا. عورت نے کہا کہ اس کو کچھ مت کرنا، اگر ہم کچھ غلط کرنا چاہیں تو آپ روک نہیں سکتے، ہم کچھ بھی چال چل سکتے ہیں. اس لیے اللہ پر بھروسہ کرو. اس دن سے اس آدمی کی آنکھ کھل گئی کہ صحیح بات تو یہی ہے کہ اللہ حفاظت کرنے والا ہے. اللہ سے دعا مانگے، حفاظت اللہ کے حوالے کرے. فاللہ خیر حافظا. اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں، کسی واسطے کا محتاج نہیں، بغیر اس کے بھی وہ تمام حالات میں کر سکتا ہے. کیسی کیسی کشتیاں الٹ ہو گئی تھی، الٹ رہی تھی، اللہ نے بچا دیا ہے. ایک عورت کشتی ٹوٹ گئی، اور ایک عورت حاملہ تھی، پیٹ میں بچہ تھا اور عورت مر گئی اور اس کا بچہ زندہ. اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے اس کی حفاظت، اس کی پرورش کی. جبریل امین آتے تھے، دودھ شہد اور گھی اس کو منہ میں چٹاتے تھے، بڑا ہو گیا. اور بڑا ہو کے کیا ہوا؟ کافر ہوا. وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، سامری جس کو کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب حفاظت کرنے پہ آتے تو بڑے بڑے طوفانوں میں بھی حفاظت کر کے دکھاتے، اور جب ہلاک کرنے پہ آتے تو مچھر سے بھی ہلاک کرتے. فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. دیکھو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈالا تھا، بھائیوں نے وہاں پہ حفاظت کر کنویں کے اندر، اور 3 دن کے بعد سفر کرنے والوں نے ان کو نکالا. حضرت دانیال علیہ السلام کو دیکھیے، نام سنا آپ لوگوں نے؟ دانیال کہتے ہیں، انگلش میں دانیال، عربی میں دانیال کہتے ہیں. بخت نصر جو ایک بادشاہ تھا، اس نے ان کو ایک کنویں میں ڈال دیا. کس میں؟ اور کنویں میں 2 شیر ڈال دیے. ایک نبی ہے اور نبی کو کنویں میں ڈالا گیا ہے، اور ان کے ساتھ 2 شیر ڈالے ہیں. ظاہری بات ہے، شیر تو شیر کو نہیں کھائے گا، لیکن انسان کو تو کھا جائے گا. لیکن ان شیروں نے دانیال علیہ السلام کو ذرہ برابر نقصان نہیں کیا، بلکہ ان کو چاٹنے لگے، حضرت دانیال علیہ السلام کو، اور ان کو پیار کرنے لگے. اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا کہ جاؤ. کہا کہ دانیال من انت؟ کان رسول ربی، میں تیرے رب کا رسول ہوں. بلکہ دانیال علیہ السلام نے اس کو پوچھا کہ آپ کون؟ تو کہا مجھے اللہ نے بھیجا ہے تمہارے پاس کھانا لے کر آیا ہوں. تو کیا کہا؟ الحمدللہ الذی لا ینسى من ذکرہ. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو اس کو یاد کرتا ہے، وہ نہیں بھولتا ہے کسی کو. اس لیے ذکر کی آپ کو تلقین کی جاتی ہے، ہر وقت ذکر کرو، چلتے پھرتے ایران توران کی باتوں میں لگو، اس سے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر سبحان اللہ. وہ تو ہم کو یاد کر رہا ہے، ہم یاد کریں گے، ادھر کنیکشن ہو جائے. فرمایا کہ اللہ نہیں بھولتا ہے اس کو جو اس کو یاد کرتا ہے.
ارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے حفاظت فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ٹوائلٹ جانا ہوتا، اس زمانے میں گھروں میں نہیں بنے ہوئے تھے، تو دور جنگل میں چلے جاتے، جنگل میں چلے جاتے، درختوں کو اشارہ کرتے وہاں فارغ ہو جاتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ درخت کے نیچے تشریف لے گئے اور اپنے موزے وہاں پہ رکھ دیے. موزے جانتے ہو نا، ہاں چمڑے کے موزے ہوتے لیدر والے، ایسے موزے پہنتے تھے آپ، وہاں نکالے. نکالنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر ایک موزے کو پہنا تو دوسرا موزہ ایک پرندہ کے لے گیا، اڑا لے گیا. دوسرا پرندہ، ایک پرندہ آیا اور دوسرے موزے کو اڑا لے گیا. کیسے پہننا ہے آپ کو؟ جب وہ لے گیا، اس نے آسمان میں ایسے پرندے نے اس کو منڈلایا، لٹکایا، الٹا کیا. اس میں سے ایک کالا سانپ نکلا اور بہت ہی زیادہ زہریلا تھا، وہ اس میں سے نکل گیا. جو ہر سال اپنی چمڑی نکالتا ہے، اتنا ڈینجر سانپ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک اعزاز ہے، ایک اکرام ہے میرا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ مجھے عزت دی. اللہم انی اعوذ بک من شر من یمشی علی رجلین ومن شر من یمشی علی اربع ومن شر من یمشی علی بطن. یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس مخلوق کے شر سے جو 2 پاؤں پر چلتے ہیں، اور اس مخلوق کے شر سے جو 4 پاؤں پہ چلتے ہیں، اور اس مخلوق کے شر سے جو اپنے پیٹ کے بل رہتے ہیں، ان کے شر سے میں تیری پناہ میں. اب ظاہری بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر پاؤں ڈال لیتے نقصان تو ہو سکتا تھا، انسان ہونے کے ناطے نقصان تو ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی. تو اللہ تعالیٰ حفاظت جب کرتا ہے تو وہ اسباب کا محتاج نہیں. مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ یہاں پر ایک بات فرماتے ہیں، اور سمجھنے کی بات ہے ہم لوگوں کو. یہ جو واقعہ ہے، ہر ایک اس کا جو سیکشن ہے اس میں بہت سارے سبق ہیں. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اولاد سے بھول ہو گئی تھی. یوسف علیہ السلام کے بارے میں خطا تو کر دی، لیکن یعقوب علیہ السلام نے قطع تعلق نہیں کیا اپنی اولاد سے کہ جاؤ نکل جاؤ مجھے ضرورت نہیں. نہیں، اولاد کی غلطی ہو جائے تو ان کی اصلاح کی فکر کیجیے، اس کو دشمن مت بنائیے، کبھی اصلاح ہو سکتی ہے. تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، ایک بڑی غلطی ہو گئی تھی، اور ایسی غلطی جس غلطی کے اندر بہت ساری غلطیاں تھیں، ایک غلطی نہیں بہت ساری غلطی. ایک معصوم بچے کو قتل کرنے کی سازش کرنا، ایک معصوم بچے کو اپنے باپ سے جدا کرنا، ایک اپنے برے باپ کو ستانا، تکلیف پہنچانا، اپنے باپ کے پاس آ کے جھوٹ بولنا کہ بھیڑیا کھا گئے کوئی نہیں کھا. اتنے سارے جھوٹ جمع کیے، اتنی بڑی غلطی، پھر بھی یعقوب علیہ السلام نے ان کو اپنے سے دور نہیں کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ کیسی محبت کی ہوگی کہ ایک بیٹے کے بارے میں تو گڑبڑ کر چکے تھے، پھر بھی بیٹوں میں ہمت کیسی ہوئی کہ اپنے دوبارہ ایک درخواست کر دی کہ ہم اس کو لے جانا چاہیں. اس کا کیا مطلب کہ باپ نے ان کے ساتھ کیسا حسن سلوک کیا ہوگا، حسن اخلاق کیا. آج ہمارا بیٹا اگر کچھ پیسے لے جا کر کھا جاوے، آپ دیں گے دوسری مطلب نہیں تو ایک مرتبہ کھا گئے، اب میں بھروسہ نہیں کروں گا، اب ایسا کر. یہاں تو بچہ چلا گیا، بیٹا چلا گیا، پھر بھی دوسرے بیٹے کو بھی دے رہے. معلوم ہوا کہ ان کے حسن اخلاق کیا تھے. اور تیسری ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کسی غلط کام کرنے والے کو موقع لگے تو اس کو اس کی غلطی بتلانی چاہیے کہ تم نے پہلے ایسا میرے ساتھ کیا. یہ کوئی یعقوب علیہ السلام نے بتایا نہیں کہ کیا میں تم پر ایسے بھروسہ کر لوں جیسے پہلے تمہارے اوپر کیا تھا. هل آمنوکم علیک الا کما امنتکم علی اخی من قبل، میں تم پر بھروسہ کروں ایسے جیسے کہ تمہارے اوپر پہلے بھروسہ کر چکا ہوں. فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. آگے وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ. اور جب ان لوگوں نے اپنا سامان کھولا، اپنے بستے کو کھولا، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ، اپنا سامان پایا جو ان کو واپس کیا گیا تھا. یہ بادشاہ کتنا سخی ہے کہ جس کے ذریعے ہم خریدنے کے لیے گئے تھے وہی چیز ہم کو واپس کر دی. ردت الینا، متاع کے معنی وہ سامان جس سے آدمی فائدہ اٹھا سکے. اب وہ ہر چیز کے اوپر بولا جا سکتا ہے. وہ جو لے کر گئے تھے، چاہے
برتن لے گئے ہو، چپل جوتے لے گئے ہو، انہوں نے اپنا سامان دیکھا کہ ہم تو واپس کر دیا. قالوا یا ابانا ما نبغی، بھائیوں نے کہا ابا اب کیا چاہیے ہم کو؟ بھائیوں نے کیا کہا؟ یا ابانا ما نبغی، اب ہم کیا چاہتے ہیں، ہمیں تو سامان بھی واپس دے دیا ہے. یہاں ایک مسئلہ یاد آتا ہے، مسئلہ نکلتا ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر آپ کسی کے پاس سامان لینے گئے اور اس آدمی نے کچھ سامان زیادہ رکھ دیا ہے اور آپ کو یقین ہے کہ اس نے جان بوجھ کے ہی دیا ہے تو اس کو استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بائی مسٹیک ایسا ہوا ہے تو پھر اس کو آپ پوچھنا چاہیے کہ بھئی یہ کیوں آپ نے دیا ہے. یعقوب علیہ السلام نے نہیں کہا کہ واپس کرو، نہیں، واپس کرنے کی بات نہیں کہی. وہ سمجھ گئے کہ انہوں نے اپنی پوری سخاوت دکھائی یہاں پر کہ وہ چیز بھی ہمیں واپس کر دی کہ تاکہ ہم واپس لینے کے لیے جا سکیں. ماں نبغی، یہ ماں نبغی کا عربی زبان میں جو ماں ہے، جیسے انگلش میں واٹ آتا ہے، اس طرح سے واٹ یہ آتا ہے اس کے لیے. اور کبھی کبھی نیگیٹو معنی کے لیے بھی ماں کا لفظ آتا ہے. ماں نبغی اگر نفی کے لیے معنی مانتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھائیوں نے ان کی سخاوت، مہربانی اور ساری چیزیں بتلائی تو کیا کہا کہ ہم تو ایسے آدمی کے پاس جا کے آئے جو بہت زیادہ اکرام کرنے والا، اور ہمیں تو اگر وہ آل یعقوب میں سے ہوتا تو ایسا نہیں کرتا. ما نبغی بہذا الوصف الذی ذکرناہ کذبا، یعنی ہم اور کچھ نہیں چاہتے یہ بیان کر کے کہ وہ ہم جھوٹ نہیں کہتے، جو کہتے وہ صحیح ہے، ہم جو اور کچھ ہمارا مقصد نہیں ہے. یا یہ کہ وہ انتہائی درجے کا اکرام کرنے والے تھے. اب جب انہوں نے یہ سب چیزیں کر دی تو اب ہم کیا چاہتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے. بہت اچھا انہوں نے ہمارے ساتھ معاملہ کیا. بعض حضرات نے کہا کہ یہ استفہام کا معنی ہے، کویسچن کیا گیا ہے. اور میں نے جیسے عرض کیا کہ انہوں نے جو واپس کیا تھا اس کا مقصد یہی تھا کہ دوبارہ جا سکیں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کر سکیں. یہ تو خاندان تھا، ان کے والد صاحب، ان کی خالہ، ان کے بھائی، یہ سب لوگ تھے. اب یہ ایک سوال کہ بادشاہ ہو گئے تو ان کو اتنی اتھارٹی تو دی ہوگی، بادشاہ تھے. تو جب انہوں نے کھانا کم کر دیا تھا یوسف علیہ السلام نے، جب قحط کا زمانہ تھا ایک ہی ٹائم کھانا کھاتے تھے، ایک ہی ٹائم کھانا کھاتے تھے. کہا کیوں؟ کہا کہ لوگوں کو بھی پتا چلے، ہمیں بھی پتا چلے کہ محتاجی کیا ہے، غریبی کیا ہے، حالات کیا ہے. روزے رکھوا کر اللہ تعالیٰ نے ایک صفت پیدا کی کہ بھوکا رہنے کا کیا معنی ہوتا ہے. آدمی کبھی بھوکا ہی نہ رہا ہو تو اس کو کیا پتا چلے گا کہ بھوک کیا ہے. وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور ہم اپنے گھر والوں کا راشن لائیں گے اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا وزن ہم زیادہ لائیں گے. ایک آدمی کو ایک اونٹ کا سامان ملتا تھا، جتنے آدمی ہوں گے اتنا اونٹ بھر کے سامان، اور وہ لکھا جاتا تھا کہ کتنے دن تک یہ چلے گا. انہیں کہ تھوڑے دن کے بعد پھر آگے نہیں. کہا ایک سامان اور ہمارا مل جائے گا اونٹ کا. ذالک کیل یسیر، یہ تو چھوٹا تھوڑا سا ہے، اس کے لیے یہ بادشاہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. ذالک کیل یسیر، اس کے معنی میں بعض علماء نے کہا کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ اتنا محسن، اتنا سخاوت والا آدمی، اس کے لیے تو ایک پیمانہ کیا چیز ہے، کوئی چیز نہیں. اور بعضوں نے یہ کہا کہ ذالک کیل یسیر کا مطلب یہ ہے کہ تو تھوڑی سی مدت کے لیے چل جائے گا، تھوڑی سی مدت ہے. اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے ہمیں دیا ہے ہمارے بھائی کے بغیر وہ تھوڑا سامان ہے، وہ تو تھوڑے دن میں پورا ہو جائے گا، تھوڑی مدت چلے گا. لہذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیے تاکہ ایک اونٹ سامان اور بھی مل جائے. قال لن ارسلہ معکم، کہ ہرگز نہیں بھیجوں گا تمہارے ساتھ. لن ارسلہ معکم، ہرگز تمہارے ساتھ ان کو نہیں بھیجوں گا. حتی تؤتونی موثقا من اللہ، یہاں تک کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پکا عہد لے آؤ. لتأتوننی بہ الا ان یحاط بکم، کہ تم اس کو ضرور بھی ضرور میرے پاس لاؤ گے، یہ وعدہ کرو اور اللہ کا قسم کھا کے وعدہ کرو کہ ہم لے کر آئیں گے. الا یہ کہ ہم مجبور ہو جائیں، الا ان یحاط بکم،
مگر یہ کہ ہم گھیر لیے جائیں، مگر یہ کہ تم لوگ گھیر لیے جاؤ۔ یہاں پر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے ان کو قسم ایسی نہیں دی کہ اس میں کوئی وینٹیلیشن ہی نہ ہو۔ آدمی جس قسم کو پورا کرنے سے عاجز ہو ایسی قسم دینا جائز نہیں ہے، ایسی قسم نہیں دی جا سکتی کہ جس کو آدمی قسم پورا نہ کر سکتا، اس لیے آپ نے ایک وینٹیلیشن رکھا۔ مگر یہ کہ تم مجبور ہو جاؤ، تم خود ہلاکت میں پڑ جاؤ تو بات الگ ہے۔ الا ان یحاط بکم، حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے تو کھلا منع کر دیا کہ تمہارے ساتھ تو ہرگز نہیں بھیج سکتا، مگر یہ کہ تم پکی بات کرو کہ اس کو تم لے کر آؤ گے۔ الا ان یحاط بکم، مگر یہ کہ یا تو تم ہلاک کر دیے جاؤ، جیسے کہ مجاہد کا کہنا ہے کہ تم سب مرنے کے قریب ہو جاؤ تو ٹھیک ہے، پھر بنیامین کو چھوڑ دینا، پھر مت لانا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے جو قتادہ نے لکھا ہے کہ تم خود مغلوب ہو جاؤ، تم ہار جاؤ تو پھر دوسری بات ہے، لیکن تم خود واپس نہ آ سکتے ہو۔ فلما آتوہ موثقہم، جب ان لوگوں نے یعقوب علیہ السلام کو اپنا پختہ عہد دیا، قال اللہ علی ما نقول وکیل، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی شاہد ہے، گواہ ہے اس بات پر جس کو ہم کہہ رہے ہیں۔ اللہ کو گواہ بنایا، اس کو اللہ کو گواہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتے ہیں تو وہ کام بہت مضبوط ہوتا ہے۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ ایک آدمی نے کسی سے 1000 دینار مانگے قرضہ، تو کہا کہ وکیل گواہ، کہا اللہ، کوئی نہیں اللہ کے سوا۔ کہا کفیل کون؟ کہا اللہ، کہ تو نہیں دے گا تو کون دے گا؟ کہ اللہ دے گا۔ اب یہ آدمی 1000 دینار دے دیے، چلا گیا۔ اس کو آنا تھا مدت 1 مہینہ یا جو بھی ہوگی، آنا تھا، سمندر کے کنارے آ گیا۔ اب کشتی کے انتظار میں کہ کشتی آوے تو بیٹھ کے چلا تھا، کوئی کشتی نہیں ہے اور ٹائم پورا ہو رہا ہے۔ اس نے کیا کیا، ایک لکڑی لی، لکڑی کے اندر کھلسا اور اس کا ڈبے جیسا بنایا اور وہ پیسہ اندر ڈال دیا، 1000 دینار، اور پیک کر دیا۔ کہا یا اللہ میں حوالے کر رہا ہوں، اس کو پہنچا دے۔ وہ آدمی بھی سمندر کے کنارے انتظار میں تھا کہ میرا پیسہ آئے گا تو میں لے لوں گا، اس کے انتظار میں۔ وہ آیا ہی نہیں اور وہ لکڑی آ گئی۔ انہوں نے سوچا کہ چلو گھر میں ادھر میں کے لیے کام میں آ جائے گا، تو وہ لے گئے۔ گھر جا کے اس کو سے چیرا، 1000 دینار نکلے، 1000 دینار نکلے۔ اس کے بعد یہ آدمی جب کشتی ملی تو وہاں گیا تو کہا کہ بھائی مل گیا تیرا پیسہ۔ دیکھو اللہ کی ذات ہے بھائی، ہاں ہم ایمان والوں کا ایمان اس سے بڑھنا چاہیے۔ ایسی باتیں سن کر، یہ کوئی بخاری شریف کی روایت ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ حدیث کی بات ہے۔ ہاں، اعتماد، اللہ کی ذات پر وشواس، یقین جس کو کہتے ہیں۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اور جو کچھ بھی ہم کہہ رہے ہیں اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی وکیل ہے، اللہ تعالی گواہ ہے۔ مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک مسئلہ اور بیان کیا یہاں پر، جس کو کفالت النفس کہتے ہیں۔ آج کل بھی گورنمنٹ کا ایک قانون ایسا ہے کہ مثال کے طور پر اس آدمی کو پیش کرنا ہے اور ان کو کوئی ضروری کام ہے تو آپ ذمہ داری لے کے میں لاؤں گا فلاں تاریخ کو، اس کو کفالہ بالنفس کہتے ہیں۔ تو یہیں سے مسئلہ نکلتا ہے۔ مال کے بارے میں تو ہے کفالہ کہ آپ نے کوئی چیز ان کے پاس سے لی ہے، انہوں نے کہا کہ آپ نہیں دو گے تو انہوں نے کہا میں ایک کفیل ہوں اس کا، اگر یہ نہیں دے تو مجھ سے لے لینا، جائز ہے اس طرح کرنا، اس کو کفالہ کہتے ہیں۔ اور ایک حوالہ ہوتا ہے کہ آپ بار سائٹ پہ ہو گئی، ان سے لینا پڑے گا۔ تو اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ کوئی آدمی کو اس طرح کرنا ہے کہ وہ اس کو حاضر کرنا ہو تو، ارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جانوروں کی طرف سے کفالت نہیں، ایک ہرنی کا بچہ رہ گیا اور ہرنی کا شکار کر کے ایک آدمی لے آیا، ہرنی رو رہی ہے، ہرنی رو رہی ہے۔ حضور نے پوچھا اللہ کے نبی تو نبی تھے، دیکھو نبی کی شان ایک بڑی نرالی ہے اور بڑی اونچی ہے، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ نبی کی شان میں کوئی ایک لفظ بھی الٹا ہو گیا کفر۔ ہاں تو کیا کہا؟ ہرنی نے کہا کہ میرا چھوٹا بچہ ہے، دودھ پلانا باقی مر جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے تو میں کل آ جاؤں گی۔
گئی، دودھ پلائی اور آئی، کفالہ ذمہ داری. پھر اس آدمی نے اس کو آزاد کر دیا کہ چھوڑ دو، میں چھوڑ دیتا. خیر، تو یہاں اس سے مسئلہ معلوم ہوا کہ بھائیوں کو کہا تھا کہ تمہیں لانا پڑے گا. اسی سے مسئلہ نکلتا ہے کفالہ بالنفس. واللہ علی ما نقول وکیل. ہم جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں اس کے اوپر شاہد وہ ہے. وکیل کے معنی یہاں پہ شاہد کے، گواہ کے ہے. اور فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. کسی چیز کے بارے میں آپ کو کچھ کروں نہ کروں، 2 رکعت پڑھے، اللہ سے بات کہ یا اللہ میں کرنا چاہتا ہوں، ہو تو کرا دو، نہیں تو پھر نکال دو. جب اللہ پر بھروسہ کر دو، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. جب تم نے پختہ ارادہ کر لیا کہ یہ کرنا ہے تو پھر اللہ کے اوپر بھروسہ کر لو. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس قول کے اندر کہ لن ارسلہ معکم، میں ہرگز نہیں بھیجوں گا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ظاہری اسباب کے ساتھ آپ معلق کر سکتے ہیں. نبی ہو کر فرمایا کہ نہیں تمہیں لانا پڑے گا مگر تم مجبور ہو جاؤ، یہ ظاہری اسباب ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. جیسے ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ بھائی پانی، پیاس بہت لگی ہے لیکن پانی وہاں تک کہ کون پینے جا، میں دعا کرتا ہوں کہ پانی میرا اللہ مجھے پلا دے. یہ جائز نہیں ہے، جاؤ اور پیو. ہاں، اگر یہاں تک مسئلہ لکھا ہے کہ آپ کے پاس کھانے کی کوئی حلال چیز نہیں ہے اور خنزیر کا گوشت ہے، نہیں کھاؤ گے مر جاؤ گے، اگر آپ نے نہیں کھایا اور مر گئے گنہگار. اتنا کھانا جس سے آپ کی جان بچ جائے جائز ہے، ہاں، لیکن مزہ لے کر نہیں. اس کے مقابلے میں اگر کسی نے کہا کہ کلمہ کفر بول ورنہ قتل کر دوں گا، کہ نہیں بولوں گا، اگر اس نے قتل کر دیا بڑی شہادت کا مقام ملے گا. اس کو اجازت تو ہے کہ الفاظ سے بول دے، دل سے نہیں، اجازت تو ہے، لیکن نہیں، اس نے اس پہ عمل نہیں کیا، کہا نہیں میں نہیں بولوں گا، قتل شہادت کا مقام. لیکن ہماری جان کے بارے میں اللہ نے کتنی رعایت کی کہ جان بچا. خیر، یہ مزید گفتگو آگے انشاءاللہ. قصہ بہت ہی انٹرسٹڈ ہے اور اس میں بہت سی باتیں سیکھنے کی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی علم کے ساتھ مناسبت عطا فرماوے، قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ.